اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم، اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے، تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے۔ نہ نیند میں فنا ہوتے ہو، نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو، سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں۔ جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ روح ہے، اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی، تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے۔ اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، اور روح ہی حیات ہے، لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو دو لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب، اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں، ہم آ گئے تو ایک منٹ نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو، وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا۔ موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے۔ اگر موت ہوتا تو دیکھو، اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، حین موتھا، ان نفس کی موت کے وقت۔ اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کی موت کے وقت؟ یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں۔ یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے، اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا، اسی کو کہتے ہیں نا وفا۔ یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آرام سے، پیچیدگی میں نہ جائے۔ کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی، اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا۔ وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا۔ تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے، موت دینا نہیں ہے۔ اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا۔ اور اگر صرف روح وصول کی ہے، باڈی چھوڑ دی، تو صرف روح وصول کی ہے۔ سمجھتے ہو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، حین موتھا، اس نفس کی موت کے وقت۔ تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا، روح کو موت دیتا، تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے، پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟
تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا، روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے جو روح لی تھی واپس اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا۔ ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا۔ اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعوک الیہ، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعوک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ، واو، رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑگڑاتا ہے ہمارے ساتھ، سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی۔ اللہ کہاں؟ اللہ کا اس میں کیا؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی، ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کر، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح تھی۔ ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں، رمضان میں نا مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک ہے، بہت ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں، لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی۔ تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے، میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا اسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا، تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا، بھائی ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے۔ کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے، پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ایکچولی سائیڈ افیکٹ، ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ اس کا یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا اصل۔ بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر۔ اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، وہی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے، جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے۔ جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے دماغ اپنا استعمال کیا۔ تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے، بہترین دماغ، اور پھر قابلیت بھی ہے۔
جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار. یہ جو لوگ غریب ہیں نا، یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتی ہے. کم بختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گناہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں